जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे का बाहर फॉरेन का काम है जो अटक गया है। आज शाम को मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया था संगत जी। थोड़ा मन परेशान भी था, क्योंकि मेरे अंकल जी थोड़े अपने ही चलाते हैं और हमें समझते नहीं है। माँ बेटा हमें क्या संगत जी क्या बताऊँ मैं। मेरे अंकल जी जो बहुत गुस्से वाले हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मेरा मन बड़ा परेशान हो जाता है। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी बेटे का बाहर का काम हो जाए तो बेटा जाएगा तो बेटा मुझे भी ले जाएगा और हम माँ बेटा चले जाएंगे। और संगत जी, वो काम जो अटक गया है, किसी वजह से फाइल जो है रुक गई है। तो संगत जी, आप भी अरदास करिए। जो भी ये सत्संग सुने, कृपया सभी संगत से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप गुरु जी के चरणों में कमलों में हमारे लिए अरदास करिए कि जो काम अटक गया है वो जल्दी हो जाए। संगत जी, एक सत्संग में मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना था, तो उसमें मैंने ये सुना था कि उनके अंकल जी जो है वो बहुत परेशान करते हैं। तो उन आंटी ने भी दुखी होकर यही कहा था कि मैं और मेरा बेटा कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। और संगत जी, वो सत्संग सुनकर मुझे लग रहा था कि ये सत्संग जैसे मेरे लिए है। मेरी बेटी की शादी करती है, और संगत जी मेरे अंकल जो हैं वो अपनी मम्मी की ही सुनते हैं। और हमारी शादी को काफ़ी टाइम भी हो गया है, फिर भी मेरा घर मुझे नहीं लगता है कि मेरा घर है। जो मुझे इस घर में मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अभी भी घर में मेरी सासू माँ का ही सब चलता है, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। संगत जी, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो मैं अपनी बात पर आती हूँ। संगत जी, शाम को मेरा मन बहुत परेशान था, तो उधर गुरु जी का मैसेज आता है कि तू काम शुरू कर, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। और मैसेज आता है गुरु जी का कि शाम को शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर, तेरा काम कोई नहीं रुकेगा। संगत जी, ये मैसेज देख करके मुझे बहुत हौसला हुआ, मन खुश हो गया कि गुरु जी सब ठीक करेंगे। संगत जी, भरोसा तो बहुत ज़्यादा है, गुरु जी के भरोसे ही चल रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत मन से सत्संग सुनती हूँ। संगत जी मंत्र जाप भी करते हैं जितना हो पाता है। अब मुझे तो बस यही लगता है, गुरु जी के अलावा कोई नहीं है जो अपना, जिसको अपना बोला जाए। गुरु जी ही है हमारे, गुरु पिता हैं, गुरु गुरु हैं, सब कुछ हैं गुरु हमारे।
میرا بیٹا بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، بولتا ہے ممی اب پاپا جو ہیں پاپا کبھی چیزیں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے سنگت جی جب سے گرو جی نے بانہ پڑھی ہے، تب سے گرو جی نے اپنی سنگت بنایا، تب سے میرے انکل میں تھوڑا سا چینج ہے، پر اتنا نہیں کہہ سکتے جتنا ان کو سمجھنا چاہیے۔ سنگت جی بس میں گرو جی کے میسج پڑھ کر کے بہت خوش ہوں، اس لیے من ہوا کہ میں گرو جی کا شکرانہ کروں۔ اور سنگت جی مجھے تو گرو جی پر اتنا بھروسہ ہے، اتنے برہمانڈ میں تارے نہیں ہیں جتنا گرو جی پر بھروسہ ہے۔ گرو جی جیسے بھی کر کے کہیں نہ کہیں رستہ بنا ہی دیتے ہیں۔ ہوا یوں 2 دن پہلے میرے گھر میں 2 چڑیا کے بچے آئے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے سنگت جی، اور کمرے میں پنکھے پر بیٹھے تھے، چوں چوں کر رہے تھے، تو میں نے ان کی سنبھال کی، اور سنگت جی کبھی وہ صوفے پر بیٹھ رہے تھے، کبھی پھر پنکھے پر، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی پنکھا آن کر دے گا تو کچھ ہو نہ جائے، تو میں کرتی بھی گیا، میں نے پھر کمرے بند کر دیا، میں نے کہا پنکھا نہ کوئی ادھر چلائے۔ اس کے بعد سنگت جی میں نے اگنور کر دی، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے میرے ایک دم دماغ میں بات آئی کہ گرو جی کا میسج آیا تھا، 1 ہفتے پہلے میسج آیا تھا، اور گرو جی بول رہے تھے تیرے گھر ٹوینس آئیں گے۔ میں کہوں یہ کس کے لیے میسج ہے، میرے لیے نہیں ہے، تو میں نے اسکرول کر دیا، اور پھر یہ بھی تھا گنیش چترتھی پر میں اور گنیش جی تیرے گھر کی ساری بیماری ختم کر دیں گے۔ چلو اچھی بات ہے سنگت جی۔ پھر جیسے میں دوپہر میں بیٹھی تو مجھے ایک دم سے یاد آیا، پھر میں نے بچے ڈھونڈے، اور میں نے بچوں کو پھر پانی رکھا، میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور پانی پلایا، اور سنگت جی بسکٹ جو بالکل باریک کر کے میں نے تھوڑے تھوڑے ان کو کھلائے۔ اس کے بعد بیٹھے رہے بچے آرام سے، اور جب رات ہوئی تو میں نے ان کو روم میں رکھ کے اور روم بند کر دیا تاکہ بلی نہ آئے، ہمارے گھر میں بھی بلی آتی رہتی ہے، تو سنگت جی میں نے کہا یہ اندر سیف رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد سنگت جی بہت چھوٹے ہونے کے کارن خود سے کھا پی بھی نہیں رہے تھے، اور میں پریشان بھی ہو رہی تھی۔ جب میں نے صبح روم کھولا تو سنگت جی میں نے صبح 3 بجے روم کھولا، تب بچے سو رہے تھے، پھر جیسے آواز ہوئی تو بچے جگ گئے، اور مجھے بڑے پیارے لگ رہے تھے، میں نے اپنے ہاتھ پہ لے لیے، میرے انگلی پر بیٹھ کے، بہت چھوٹے ہی بچے تھے سنگت جی، پھر میں ان کے کانوں میں بولتی رہی جے گرو جی جے گرو جی، اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے منتر جپ چلایا اور امرت ویلا کیا، اس کے بعد میں نے بچوں کو بھی سنایا، پھر اپنا فون میں نے واحد گرو جی کا واحد گرو جاپ چلا کے ان کے پاس فون رکھ دیا اور چھوڑ دیا، بچے وہ سنتے رہے، اور میں نے کافی دیر بعد دیکھا تو وہ سن ہی رہے تھے۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا تمہارا نام کیا رکھوں، مجھے نام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سنگت جی، تو میں بول رہی تھی بچوں سے، میں نے کہا تمہارا اے بھی رکھتی تھی، ایک تھوڑا سا بڑا تھا اور ایک تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو میں نے ان کو اے بھی رکھ دیا، اور اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ گئی۔ پھر سنگت جی بچے قریب 6 بجے میں نے دیکھا تو باہر اڑ گئے، تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اب شاید اڑنا آ گیا ہوگا، اڑ گئے، مگر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک بچہ واپس آ کر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے اس کو اٹھا کر کے اوپر رکھا، تو پھر میں اپنے کام میں لگی۔ اس کے بعد میں اپنے روم میں پھر دوبارہ سے گئی تو مجھے آواز آ رہی تھی، تو میں نے کہا پھر سے آ گئے بچے، میں نے ادھر ادھر ڈھونڈا نہیں ملا، جب دیکھا تو نیچے بیڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا، میں نے کسی طرح نکالا، اور میں نے اس کو پھر میں نے اس کو بسکٹ کھلایا، بسکٹ توڑ کر بالکل باریک پاؤڈر سا بنا کر کے ہلکا سا چونچ میں ڈالا، اور اس میں 2-3 بوند پانی ڈالی میں نے، اور سنگت جی میرے من میں پہلے ہی آ رہا تھا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا، اور وہی ہوا 5-7 منٹ کے بعد جب میں نے اس کے منہ میں 2-3 بوندیں پانی ڈالی تو پانی تو پی رہا تھا، چونچ ہلا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سنگت جی
پلک جھپکنے کی بات ہے، اس نے دم توڑ دیا، ایک دم اس کی گردن جو ہے ایسے ایک دم سے لچک گئی۔ میں حیران ہو گئی، میں کہوں یہ کیا؟ میرے انکل یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میں نے انکل سے کہا یہ تو مر گیا ہے بچہ، اور سنگت جی میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا، گرو جی یہ کیا ہو گیا؟ میں جے گرو جی کرنے لگی۔ گرو جی یہ کیا ہو گیا؟ میرے ہاتھوں میں بچے نے دم توڑ دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور سنگت جی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جیسے ہی میں باتھ روم سے نکلی تھی تو میرا پیر پھسل گیا تھا، اور میرے گھٹنے میں چوٹ بھی آئی، اور میری کمر میں بھی جھٹکا لگ گیا۔ اور پھر میں اپنا تھوڑی دیر لیٹی تھی، اس کے بعد میں نے بچے کو دیکھا تھا، اور میں نے کہا پتہ نہیں کون سا کشٹ تھا جو بچہ اپنے اوپر لے گیا ہے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ اب یہ بچے کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے انکل سے کہا، میں نے کہا باہر ادھر جا کر کے ایک کھڈا کھود کے بچے کو دبا دیتے ہیں۔ تو پھر انکل اور میں جا کر کے بچے کو دبائے سنگت جی، مگر مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیسے بچے نے دم توڑ دیا۔ سنگت جی اب آپ ہی بتاؤ، یہ میں ستسنگ شکرانہ ستسنگ کہوں کیا کہوں؟ پلیز آپ کمنٹ میں بتانا۔ شکرانہ سنگت جی۔ سنگت جی میں یہ ستسنگ کچھ عجیب ہے، میں اس کو لے کر کے بہت کیسے بچے آئے، کیا ہوا؟ سنگت جی میں بہت ڈرتی، میں کبھی پکشیوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتی، مگر ان بچوں کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے پکچر بھی لی تھی، فوٹو بھی کلک کیے تھے سنگت جی، اور میں بہت ہی پریشان ہو گئی تھی جب بچے نے دم توڑ دیے، اور میں کہہ رہی میرے کیسے ہاتھوں میں دم توڑ دیا بچے نے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سنگت جی۔ آگے گرو جی جانے، گرو جی کا کام جانے۔ جے گرو جی۔ سنگت جی میں منتر جپ کروں گی، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ سنگت جی میری ستسنگ کرتے ہوئے میری وانی سے کچھ غلط شبد، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو کرپیا معاف کریے گا، اور ملتے ہیں اگلے ستسنگ میں۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔